اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی ڈومیسٹک مسئلے کی وجہ سے جیل میں ہے تو وہ غلطی کا شکار ہے۔ عمران خان اس وجہ سے جیل میں ہیں کیونکہ وہ فلسطین اور عالم اسلام کی مؤثر آواز ہیں۔ شہباز شریف وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جیل جانے سے انہیں کمر درد شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جو کینسر کی بیماری ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ کیا بھارت دشمنی منافقت ہے یا واقعی بھارت ہمارا دشمن ہے؟ علیمہ خان نے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا تو طوفان آ گیا، لیکن موجودہ حکمران بھارتی پرس یا بہو بھارتی شادی کا جوڑا پہنے تو کوئی بات نہیں، یا شادی میں بھارتی گانے چلیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اس منافقت سے باہر آنا چاہیے۔ بھارتی فنکار پاکستانی ڈیزائنرز کے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے حکمران بھارتی ڈیزائنرز کے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ پہلے وی سی آر پر بھارتی فلمیں چلتی تھیں، پھر سینما پر کچھ عرصہ دیکھیں، اب نیٹ فلیکس، ایمیزون پرائم اور یوٹیوب پر بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں۔ بلکہ نیٹ فلیکس اور پرائم پر پاکستان میں دیکھے جانے والی ٹاپ موویز ہمیشہ بھارتی ہوتی ہیں۔ پاکستان کی کوئی شادی بھارتی گانوں کے بغیر نہیں ہوتی، سوائے وہ شادیاں جہاں میوزک پر پابندی ہوتی ہے۔ بیرونی ملک بھارتی کنسرٹ میں پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستانی کنسرٹ میں بھارتی ہوتے ہیں۔ جو لتا منگیشکر کا فیوریٹ مہدی حسن تھا، پاکستانیوں کا فیوریٹ محمد رفیع اور کشور ہے۔ دلیپ کمار کی فیوریٹ نور جہان تھی، پاکستانی اداکار سب دلیپ کمار کو کاپی کرتے تھے۔ سنیل گواسکر عمران خان کا فین تھا، عمران خان سنیل گواسکر کا فین تھا۔ فواد خان تو شاید شاہ رخ خان اور سلیمان کو پیچھے چھوڑ دیتا اگر پابندیاں نہ لگتیں۔ عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان سے زیادہ بھارت میں کوئی جو مقبول ترین بھارتی گلوکار ہیں ان میں سے بھی یہ زیادہ مقبول ہے۔ عمران خان بھارت کا مقبول ترین فورن کرکٹر ہے۔ بیرونی ملک جائیں، پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زبان، رہنا سہنا، کھانا پینا، عادات، رسم و رواج، خاندانی روایات 1000 سال تک اکٹھے رہنے سے ایک دوسرے میں جذب ہو چکی ہیں۔ صرف 78 سال تک الگ رہنے سے 1000 سال کی قربت ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور بھارت کی دشمنی غیر قدرتی ہے، اسے سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر متنازع بنایا گیا ہے۔ اس دشمنی سے پاکستان نے کچھ حاصل نہیں کیا، آدھا ملک کھو دیا، کارگل اور سیاچین کھویا، کشمیر کھویا اور اب انڈس واٹر ٹریٹی بھی کھو دیا، جبکہ بھارت خاموشی سے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے۔ غور کرنا ہوگا کہ ایک ہی دن آزاد ہونے والے 2 ممالک میں ایک چوتھی عالمی معیشت اور ایک IMF کی $1 ارب کی قسط پر کیسے پہنچا۔ جواب بالکل سادہ سا ہے۔ ایک نے جمہوریت کا راستہ اپنایا تو چائے والا بھی 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا، اور ایک نے جمہوریت کا صرف لیبل استعمال کیا تو لیڈرشپ یا تو ماری گئی یا جیل میں ڈال دی گئی یا پھانسی چڑھا دی گئی۔ عمران خان خود جیل میں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اسرائیل کو 2 ٹوک جواب دے سکے۔ وہ واحد لیڈر تھا جو جرأت سے اسرائیل کا نام لیتا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان خود جیل میں نہیں ہے، اسرائیل نے اسے اپنے غلاموں کے ذریعے 900 دنوں سے جیل میں قید کروایا ہوا ہے۔ 2 دسمبر 2025 کو بہن ملی تھی۔ 1 ماہ اور 22 دن سے کوئی خبر نہیں ہے کہ خان کس حال میں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے غلاموں کو ڈیوس طلب کیا ہوا ہے کہ انہیں آئندہ کے لیے احکامات جاری کیے جا سکیں۔ اب پاکستانی میڈیا پر یہ خبریں آسانی سے آ رہی ہیں کہ پاکستانی عوام نے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوشائند قرار دے دیا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ یہ والے پاکستانی عوام کہاں رہتے ہیں، کیا زمین پر ہیں یا مریخ پر ہے۔ لعنت ہو ایسے ذرائع ابلاغ پر، ایسے میڈیا ہاؤسز پر جو سچ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہوں، جو مفاد پرستی کی خاطر حقیقت کا گلا گھونٹنے پر تیار ہوں۔ پتہ نہیں لوگ بے غیرتی کے اونچے ٹیلوں پر اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کیسے چڑھ کر قوم کا منہ چڑھاتے ہیں اور قوم کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں۔
ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے یہ کون سے والا پیس ہے؟ ایک تو ہوتا ہے پیس جس کا مطلب ہوتا ہے امن، اور دوسرا پیس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنا۔ یہ سوال ایلن مسک نے ورلڈ اکنامک فورم میں کیا۔ ایلن مسک کے مطابق یہ بورڈ آف پیس دنیا کے مختلف ٹکڑوں پر مبنی بورڈ ہے۔ ایلن کو اچھا سوال یہ ہے کہ یہ امن والا پیس نہیں ہے۔ ایک ٹکڑا وینزویلا ہے، ایک ٹکڑا فلسطین کا ہے، ایک ٹکڑا گرین لینڈ کا ہے، ایک ٹکڑا کرپٹو کرنسی کا ہے، ایک ٹکڑا شام کا ہے، اور ہر اس ملک کا ایک ٹکڑا ہے جو امریکی غلاموں کا طوق پہنے ہوئے ہیں، اور ان ٹکڑوں کو بورڈ آف پیس میں جمع کر کے ٹرمپ امریکہ کی کھوتی ہوئی طاقت کو دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بورڈ آف پیس اصل میں ٹرمپ کی فرسٹریشن کا آئینہ دار ہے، وہ فرسٹریشن جو افغانستان، ایران، روس، بھارت، کینیڈا، فرانس، روس، وینزویلا، شمالی کوریا اور چین سے ہو رہی ہے۔ ہر وہ ملک جو امریکی ایجنڈے کو اپنے قومی مفادات سے اوپر رکھے وہ ورلڈ آف پیس کا حصہ بنے گا۔ سہیل آفریدی نے بڑا زبردست ایک بیان دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جیسے انرجی اور تیل اور گیس کے لیے ایک کمپنی KPOGCL بنا چکی ہے، ایسی ہی معدنیات کے لیے بھی ایک کمپنی بنانا چاہتی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنے قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں اور غیر قانونی مائننگ اور مافیاز کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کابینہ میں پیش ہونے والا بل مائنز اینڈ منرل بل 2025 نہیں بلکہ خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ کمپنی بنانے کا بل تھا۔ چونکہ عوام میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کر ابہام اور شبہات ہیں، لہٰذا ہم اس کمپنی اور قانون سازی کے عمل کو فی الحال یہیں پر روک رہے ہیں۔ عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ مانا کہ عمران خان اس وقت ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ نظام کی قید میں ہیں، لیکن اس قید کو مضبوط بنانے اور طول دینے میں شیخ وقاص اکرم اور انتظار احمد پنجوتا جیسے لوگوں کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عمران خان کو بخوبی علم تھا کہ آنے والے وقت میں پارٹی کی قیادت اور کارکنان کو جھوٹے مقدمات اور ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب بھی وکلاء برادری اپنے حقوق یا کسی بڑے مقصد کے لیے نکلتی ہے تو سڑکوں پر ایک طاقت بن کر ابھرتی ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت عمران خان نے بڑی تعداد میں وکلاء کو ٹکٹ دیے اور انتظار احمد پنجوتا جیسے افراد کو اہم ذمہ داریاں سونپیں تاکہ وہ قانونی محاذ پر پارٹی اور قائد کے مقدمات کی قیادت کریں۔ لیکن افسوس کہ انتظار احمد پنجوتا صاحب جب سے واپس آئے ہیں نہ وہ خود متحرک نظر آتے ہیں اور نہ ہی اپنے گروپ کے وکلاء کو سڑکوں پر لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے۔ بار کے الیکشن ہو یا ذاتی مفاد کا معاملہ ہو تو یہی لوگ انتہائی سرگرم دکھائی دیتے ہیں، مگر جب بات عمران خان کے لیے آواز بلند کرنے، عدالتوں میں مضبوط پیروی کرنے یا عوامی دباؤ پیدا کرنے کی ہو تو ان میں سے کوئی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں کارکنان جیلوں میں قید ہیں، سینکڑوں خاندان تباہ ہو چکے ہیں، مگر انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کوئی مؤثر قانونی حکمت عملی سامنے آتی ہے، نہ کوئی عوامی تحریک اور نہ ہی کوئی مسلسل احتجاجی لائحہ عمل سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح شیخ وقاص اکرم کو بھی عمران خان کی جانب سے بارہا پیغام پہنچایا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب جائیں، وہاں تنظیم سازی کریں، کارکنوں کو متحرک کریں اور عوام کو سڑکوں پر لائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ایسے سیٹ ہو چکے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا نام تک نہیں لے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عملاً عمران خان کی قید کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ جب تک پارٹی کے اہم عہدے ایسے موقع پرست اور بے عمل لوگوں کے ہاتھ میں رہیں گے، عمران خان کی رہائی کی امید بھی کمزور رہے گی اور کارکن مزید مایوس ہوتے جائیں گے۔ آج کارکن صرف ریاستی جبر سے نہیں ٹوٹے بلکہ اپنی ہی قیادت کی بے حسی، خاموشی اور دوغلی پالیسیوں سے بھی بددل ہو چکے ہیں۔ جن کارکنوں نے لاٹھیاں کھائیں، جیلیں کاٹیں اور نوکریاں قربان کیں، وہ اب کسی نئے وعدے اور کسی نئے وفادار پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
اگر پارٹی کو واقعی عمران خان کی رہائی اور اپنی بقا عزیز ہے تو اسے فوری طور پر ایسے غیر مؤثر اور مفاد پرست عناصر کو ہٹا کر مخلص، متحرک اور قربانی دینے والے قیادت کو آگے لانا ہوگا، ورنہ تاریخ گواہ ہوگی کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں دشمنوں سے زیادہ اپنے لوگوں کا کردار رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ سہیل آفریدی بھائی، آپ علی امین گنڈاپور پر ہونے والی تنقید سے صرف چند قدم پیچھے ہیں۔ یہ وقت جب پوری قوم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہے۔ غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت اس وقت گرم مدعا ہے۔ اس لیے جب آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے میں آپ اور آپ کی حکومت نے اڑتا تیر لیتے ہوئے یہ بل اسمبلی میں پیش کر دیا۔ بل علی امین والا ہے، نیا ہے، کمپنی بنائی ہے یا چھاؤنی بنانی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس بل کی ٹائمنگ کا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہونے والی تنقید کو اپنی طرف موڑ کر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کرنے کا ہے۔ جناب، اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر جس نے یہ بل پیش کیا اس کو پہچانیں، جو اندر سے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، علی امین بھی بہت مضبوط تھا، لیکن جب وقت نے پلٹا کھایا تو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر سائیڈ کر دیا گیا۔ ڈریں اس وقت سے جب لوگوں کی تنقید براہ راست آپ پر شروع ہو جائے، اور جیسے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد سہیل آفریدی نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس بل کو ہی مؤخر کر دیا، جس سے لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو چکے تھے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ مومن کی جو فرسٹریشن ہے یا جو اس کی فراست ہے یا جو اس کی سوچ ہے، اس سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ گزشتہ 4 سال کا ریکارڈ اٹھائیں اور آج کے دن پر نظر ڈالیں تو آپ کو عمران خان کا ایک ایک لفظ سچا ہوتا نظر آئے گا۔ اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ امریکی جب تک مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے۔ وہ کہیں گے کشمیر کو بھول جاؤ، اور کس نے کشمیر کو بیچ دیا یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، کس نے فلسطینیوں کے خون کا سودا کیا یہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے۔ اس ملک کو بڑے صاحبان نے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک شخص صرف اس قوم کو بچانے کے لیے چیختا رہا، یہ ہماری توہین نہیں، ہماری بربادی ہے، لیکن کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج ہم نہ صرف برباد ہیں بلکہ ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم غلامی کی دلدل میں بری طرح دھنس چکے ہیں۔ یہ اسمبلیاں دراصل ایک طویل چلنے والا تھیٹر شو ہیں جہاں سیاستدان داخل ہوتے ہیں اور کردار اوڑھ کر سٹیج پر آ جاتے ہیں۔ تالیاں بجانے والے تماشائی بھی موجود ہیں اور خبر رساں ایسے مناظر کو یوں بیچتے ہیں جیسے تاریخ رقم ہو رہی ہو، حالانکہ پردے کے پیچھے سب طے شدہ ہوتا ہے۔ یہاں صرف رسمی شور شرابہ باقی رہ جاتا ہے، اصل فیصلے کہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ اسمبلی میں آ کر صرف ان پر ربڑ کی مہر لگتی ہے، وہ بھی اس انداز سے کہ جمہوریت زندہ نظر آئے۔ اس سٹیج پر فنکاروں کی کمی نہیں ہے، کوئی حب الوطنی کا مکالمہ بولتا ہے، کوئی مظلومیت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اور کوئی مذہب کو اسکرپٹ میں شامل کر کے کردار کو مقدس بنا دیتا ہے۔ مولوی ہوں یا سیاستدان، سب اچھی اداکاری کر رہے ہیں، جس میں سب سے بہترین اداکاری کرنے والا مولانا فضل الرحمان ہے۔ جناب عالی، یہ واجد گیلانی ہیں، وہی واجد گیلانی جو حکومت کے حامی وکیل رہنما ہیں۔ یہ کوئی اپوزیشن کا بیانیہ نہیں، کوئی سوشل میڈیا کا الزام نہیں، بلکہ خود ان کی زبان سے نکلا ہوا انکشاف ہے کہ ان کے سامنے ایک ہٹے کٹے مرد پولیس اہلکار نے ایمان مزاری کو نیفے سے پکڑا، گردن سے دبوچا اور گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ ہے مملکت خداداد پاکستان میں رائج انتظام، جہاں قانون کے نام پر غنڈہ گردی، حکومت کے نام پر بربریت اور نظم و ضبط کے نام پر عورتوں کو گھسیٹنا باقاعدہ حق سمجھ لیا گیا ہے۔ ایمان مزاری پر ہاتھ اٹھانے والا یہ پولیس اہلکار کوئی حادثہ نہیں، یہ اسی انتظام کی پیداوار ہے، اس کی تربیت یافتہ چہرہ ہے، اور جو اس انتظام کا دفاع کر رہے ہیں وہ صحافی تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ یہ ظلم میں شریک ہیں، بربریت کے سہولت کار ہیں اور تاریخ کے کوڑے دان میں جانے والے مستقل کردار ہیں۔ یہ
انتظام ایک دن ختم تو ہو ہی جانا ہے، مگر اپنے پیچھے بدنامی کی ایسی لکیر چھوڑ جائے گا جو نہ مٹے گی اور نہ ہی بھلائی جائے گی۔ بھارت 1974 میں کامیاب ایٹمی تجربہ کر چکا تھا۔ اگر بھارت نے پاکستان پر قبضہ یا جنگ کرنا ہوتی تو کیا جوہری ہتھیاروں سے لیس بھارت 24 سال تک آرام سے بیٹھا پاکستان کے 1998 نیوکلیئر ریاست بننے کا انتظار کرتا رہتا؟ 78 سال سے پاکستانی جو بڑے ہیں اور جو مولوی حضرات ہیں، ان مذہبی جذباتی قوم کی ذہن سازی کرتے رہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے، اسرائیل کا مقابلہ کرنے اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہے، اور پھر یہ بیوقوف قوم نہایت آسانی سے بالکل ان کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ ہر ایک پاکستانی خود کو صلاح الدین ایوبی سمجھنے لگا، اور نسیم حجازی جیسے عسکری دانشوروں نے بھی نوجوانوں کو بدر بن مغیرہ ہیں ان کے گھوڑے پر سوار کیے رکھا۔ عوام بیچارے ایٹم بم کے اخراجات اور 7 لاکھ جو ہمارے بڑے صاحبان ہیں ان کے بوجھ اٹھاتے دوہرے ہو گئے، اور بڑے صاحبان دنیا کو پاکستان کا ایٹم بم دکھا کر بتھا وصول کرتے رہے، اپنی قیمت بڑھاتے رہے۔ نہ بھارت دشمن تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اسرائیل سے جنگ لڑنا تھی۔ ایٹم بم کو جو بڑے صاحبان ہیں انہوں نے صرف اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا، اور یہ بڑی آسانی سے نظر بھی آ رہا ہے۔